الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا ومحبوبنا ومعصومنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وفي مقام آخر: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. मुअज़्ज़िज़ सामईन व हज़रात, यौम आज़ादी का दिन गुजरा। आज़ादी का जब लफ्ज़ या आज़ादी की बात इंसान के सामने आती है, तो जब उस पसे मंजर के तरफ इंसान का ख्याल जाता है तो हर तरफ एक अजीब सी कैफियत याद आ जाती है कि क्या वो मंजर था कि जब कुछ मुसाफिर अपने घरों को छोड़कर चले थे, अपनी मकानों को छोड़ा, अपने महल्लों शहरों को छोड़ा और इस हाल में निकल रहे थे कि खून की होली खेली जा रही थी और किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, किसी को जलाया जा रहा है। अगर किसी घर के चंद अफराद
5-7 بہن بھائی مل کے چلے تھے، تو جب یہ راستے کے مسافر اپنی منزل جس کا ارادہ کر کے نکلے تھے اس منزل کو پہنچے تو کسی کو بہن نظر نہیں آتی، کسی کو بھائی نظر نہیں آتا۔ ان 5-7 میں سے 1-2 باقی ہیں، 3 باقی ہیں۔ تو بڑا ایک قربانیوں کا اور مجاہدے کا یہ سلسلہ تھا، اور اس وقت قدم قدم پر اتنے ظلم ہوئے کہ اس داستان کو جب کسی ایسے مسافر سے سنو جس کی آپ بیتی ہو تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ راستے میں کئی مرتبہ تو ایسے ہوا جو پاکستان کے قریب کے دریا ہیں، ان دریاؤں کے پاس پہنچے ہیں تو سکھوں نے حملہ کیا، عورتوں کی عصمت کو چاک کرنا چاہا تو زندہ عورتوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، اور کہیں کسی مسافر کو کسی نے اماں دے دی، کسی گھر میں اس کو رکھ لیا گیا تو اس کو اس کے سمیت جلانے کی کوشش کی گئی یا جلا دیا گیا۔ اور اگر ٹرین کے اندر کوئی بیٹھا ہے تو ٹرینوں میں اگر سینکڑوں سوار ہوئے تھے تو چند اپنی منزل کو پہنچے۔ یہ ایک بڑی قربانی کی داستان تھی، اور اس قربانی دینے کے کچھ مقاصد تھے۔ صرف پاکستان کا حاصل کر لینا یہ ہمارے اسلاف یا ہمارے اکابر یا آباء و اجداد کی سوچ نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک ایسا خطہ، ایسا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے کہ جہاں جا کر وہ خدا کا نام آزادی سے لے سکے، جہاں جا کر وہ خدا کی عبادت آزادی سے کر سکے، جہاں جا کر مسجدوں میں وہ اذانوں کی صدائیں آزادی سے بلند کر سکے، اپنے جتنے بھی ان کے عقائد کے مطابق احکامات ہیں آزادی سے اس کو پورا کر سکیں۔ گاندھی نے ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ سے یہ سوال بھی کیا تھا، اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے کہ تمہارا منشور کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا؟ تو محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارا دستور منشور تو قرآنی شکل میں موجود ہے، ہمارا وہی دستور ہوگا۔ اور جتنی بھی قراردادیں اس وقت پیش کی گئی، 21، 22، 23، 24 مارچ کے جو 3 دن لگاتار ان کے مقاصد کے اندر بھی جو مقاصد اس کے اندر قرارداد کے اندر پیش کیے گئے، یہ جو قرارداد پاس ہوئی تو اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ ہندو اور مسلمانوں کا اکٹھا رہنا اور ان کا ایک ہونا مشکل ہے، تو جن ریاستوں، جن جگہوں کے اندر مسلمانوں کی کثرت ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہاں حکومت نافذ ہونی چاہیے، وہاں مسلمانوں کو اقتدار ملنا چاہیے۔ تو لٹے پھوٹے حالت میں مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، کاروباروں کو چھوڑ کر پاکستان پہنچے، اور اتنی قربانی دینے کا جو مقصد
وہ مقصد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایسا خطہ ہو جہاں اللہ کے حکموں کو ہم آزادی سے ادا کر سکیں. وہ ملک بنا اور اللہ نے خطہ بھی دے دیا جو ایک بہت بڑی نعمت ہے. جن قوموں کو یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکی، جو غلام قومیں ہیں جن کو آزادی حاصل نہیں، ان سے انسان جا کر پوچھے، وہ بتلائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. علامہ زاہد الراشدی صاحب ایک مرتبہ، بلکہ بھی عنقریب انہوں نے ایک جگہ کہا کہ بوسنیا کے جب حالات خراب تھے بہت زیادہ، تو اس وقت وہاں کا جو بڑا تھا وہ لندن کسی وجہ سے پہنچا، اور لندن والوں نے کوشش کی کہ اس کے اکرام کے طور پر ہم ایک مجلس منعقد کرتے ہیں، اور تاکہ اس بہانے سے اس کی بات بھی ہو جائے گی اور لوگوں کو اس طرف بھی ہم تیار کریں گے کہ ان کی کچھ مدد کریں، کیونکہ یہ مستحق ہے اور ہمارا حق بنتا ہے مسلمانوں کی مدد کریں. تو علامہ زاہد الراشدی صاحب کہتے ہیں اس نشست کے اندر میں پاکستان سے میں اور علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ ہم دونوں موجود تھے. تو بوسنیا کے اس شخص نے جو جملہ کہا اپنی باتوں کے اندر، وہ میرے سینے کے اندر پیوست ہو گیا، اتر گیا. وہ کہنے لگا، اس نے جب اپنی رویداد سنائی، رویداد میں ایک جملہ یہ کہا کہ ہمارے قرب و جوار میں پاکستان جیسی ریاست نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ظلم کا شکار ہیں. تو پاکستان کا ملنا ایک بہت بڑی اللہ کی ہمیں نعمت ہے جو آزادی کی شکل میں ملا. ورنہ 1924 کے اندر تو یہ لکھ کے دیا ہے ہم نے کہ اب کوئی ریاست اسلام کے نام پر نہیں ہوگی، اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ٹھیک 23 سال کے بعد 1947 کے اندر اللہ نے ایک ایسی اسٹیٹ بنا دی جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی، اور جن کے مقاصد یہ تھے کہ ہم اسلام کو نافذ کریں گے، اسلام کی بات کریں گے. ملک مل گیا اور قربانی دینے والوں نے قربانیاں دے دی، لیکن افسوس 75 سالوں کے اندر ہم جو ہے یہاں جو بڑوں کے مقاصد تھے ان مقاصد کی تکمیل نہ کر سکے. یہ ہماری کوتاہی رہی. اور یہ کوتاہی اور غفلت ہمارا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ آج اس ریاست کے باشندے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس ریاست کی کیا ضرورت تھی. اس کی وجہ کہ 75 سال 80 سال کے اندر یہاں وڈیروں نے اور ریاست والوں نے، ریاستی اداروں کے جو سرمایہ دار لوگ طبقہ تھے، انہوں نے اس ملک کو جو دو نکات کے مختلف نکات کے اوپر جو ہے آزاد ہوا تھا، وہاں تو نکات یہ تھے کہ ہمارا دو قومی نظریہ تھا کہ ہمارا نظریہ الگ ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہندوؤں کا عقیدہ الگ ہے، تو لہٰذا یہ دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. لیکن افسوس سرمایہ دارانہ نظام نے یہاں کے ملک کی سوچ کو کسی اور دو نظریوں میں بدل دیا. وہ دو نظریے کیا ہے
کہ یہاں غریب کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں. امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے. امیر تو امیر سے امیر تر ہوتا جائے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے. اس سرمایہ دارانہ نظام نے جو ہمارے بڑوں کی آباء و اجداد کی قربانی تھی، جس وجہ سے انہوں نے ملک کو حاصل کیا تھا، اس کی روح کو نکال کے رکھ دیا. اور آج 75-80 سالوں کے اندر وہ مقاصد جو پیش کیے گئے تھے، جو قرارداد پاس ہوئی تھی، اس قرارداد پر ہم عمل نہ کر سکے. اور دن بدن اس وجہ سے ہم اپنی اس غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے ذلت کا شکار. ورنہ ملک تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ ملک صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے فخر کا ذریعہ ہے، بلندی کا ذریعہ ہے. لوگ کسی خطے میں بیٹھے ہوں، کسی جگہ بیٹھے ہوں. ابھی پاکستان اور ہندوستان کی جب جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان کے حالات اور پاکستان کی فتح کے لیے فلسطین کے لوگ تڑپ رہے تھے. یہاں کے حالات معلوم کر رہے تھے کہ پاکستان کا کیا بنا. لوگوں کے دل، لوگ پریشان ہوتے ہیں. دوسرے ممالک کے، جو اسلامی ممالک کی مسلمان ہیں، تو وہ امید کی نظریں جس ملک کی طرف لگاتے ہیں وہ آپ کا پاکستان ہے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا انعام. لیکن یہ نعمت اور یہ چیز ایسے ہی پلیٹ میں سجا کے نہیں دے دی گئی. بڑی قربانیاں ہیں، بڑی داستان ہے. افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں وہ سوچ ہمارے اندر پیدا نہ ہو سکی، وہ شعور آ نہ سکا. اور اس سرمایہ دارانہ نظام نے اس ملک کے جو مقصد تھا اس کا جنازہ نکال کے رکھا ہوا ہے. اور آج یہاں کے باشندے اس ملک کے اندر اپنے لیے یہ تحفظ نہیں محسوس کر رہے. اپنے گھر میں، اپنے ملک میں جو ایک اسلامی ریاست ہے، وہاں جو ہے حفاظت کا انتظام نہیں ہے ان کے لیے. وہاں ان کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہماری کئی علاقے، کئی صوبے جو سرحد کے ہیں، ان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم کی انتہا ہو چکی. کوئی پتہ نہیں ہے کون کرنے والا ہے، کون آ کے کر رہا ہے. وہاں کے باشندے نہ کاروبار صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، نہ ان کی خواتین محفوظ ہیں. جب جس کا دل چاہتا ہے ان کو اچک لیتا ہے. تو ملک بنانے کا یہ مقصد تو نہیں تھا. تو میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ اس کے اندر کچھ چیزیں بیان فرما رہے ہیں کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ جب مسلمانوں کو کسی جگہ کا اقتدار دیتے ہیں، کسی جگہ کا ان کو حکمران بناتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ان کی صفات کو، ان کی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. پہلی بات بیان کی اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر گئے، آپ نے پہلا کام وہاں جمعے کی ابتدا کی.
इस हुक्म पर अमल करने के लिए अव्वल तरजीह के अंदर आपने मस्जिद नबवी की तामीर की, ताकि जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह ने मंशूर बयान किया है कि इन मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामुस्सलाह, कि किसी मुल्क के अंदर, किसी जगह के अंदर अगर मुसलमानों को इख्तियार दिया जाता है तो नमाज कायम करते। और यहां इख्तियार दिया गया, इख्तियार के नशे में ऐसे मस्त हो चुके हैं, ऐसे धुत हो चुके हैं, और अल्लाह की आजाब को दावत देने को ऐसे तैयार हो चुके हैं कि तैयार मस्जिदें गिरा रहे, तैयार मस्जिदें, और उसका कोई इनके पास जवाब नहीं है। यहां अल्लाह रियासत के लिए हुक्म ये बयान कर रहे हैं कि नमाज को कायम करते हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ये है कि आप किसी रियासत के अंदर पहुंच रहे हैं, रियासत की बुनियादों के अंदर पहले मस्जिद की तामीर कर रहे हैं। यहां रियासत बन चुकी है, इतनी कुर्बानियों के बाद बनी है, और उसके मकासद में से ये है कि जिसके अंदर हम आजादाना तौर के ऊपर अपने अकायद के मुताबिक अल्लाह के अहकाम को पूरा कर सके। और ये मुसलमानों की रियासत के अंदर इतना बड़ा जुल्म, रातों रात मस्जिद गिरा दी जाए। मुसलमानों की तारीख तो ये है कि रातों रात मस्जिद बनाते हैं, यहां मस्जिद गिरा दी गई। दूसरी चीज अल्लाह फरमाते हैं अकामुस्सलाह व आतउज़्ज़का, ज़कात को कायम करते हैं, ज़कात की अदायगी देते हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना के अंदर ज़कात का जो है पूरा का पूरा निजाम बनाया, और ऐसा निजाम बनाया, ऐसी मदीना की फलाही रियासत बनाई कि कोई गरीब गरीब ना रहा। एक गरीब के घर चीज पहुंचती है, एक से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर, तीसरे से चौथे घर, पांचवें घर, छठे घर, सातवें घर, सातवें घर से लौटकर फिर पहले घर में आ जाती। कोई लेने वाला नहीं है, ऐसा निजाम बनाया। तो अल्लाह किसी जगह का इख्तियार मुसलमानों को दे तो मुसलमानों का हक बनता है पहली चीज नमाज को कायम करें, दूसरा ज़कात को अदा करें, वअमरू बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म दे, नेकी का हुक्म दे, नेकी को फैलाए, नेकी को आम करे, नेकी का हुक्म करे, वनहू अनिल मुनकर, बुराई से रोके, बुराई को खत्म करे। और यहां तो सारे का सारा मामला उसके बरअक्स हो रहा है। यहां गरीब के माल को लूटा जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, कोई ज़कात का निजाम नहीं है। अगर है तो वो सारे के सारे चोर डाकू खुद मिलके खा लेते हैं, कोई फलाही रियासत कायम न हो सकी। वअमरू बिल मारूफ, यहां शराब खाने खोले जा रहे हैं, यहां तो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ये कहने पर हम मजबूर हैं कि अमरू बिल मुनकर हो रहा है, वनहू बिल मारूफ हो रहा है, कि नेकी से रोका जा रहा है और बुराई को आम किया जा रहा है। शराबों के अड्डे आम हो और मस्जिदों को तोड़ दिया जाए, तो फिर किस चीज का इंतजार है? फिर यही बाकी है कि अल्लाह का अजाब आए। इस्लामी रियासत में बैठकर हम ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह अबरहा का लश्कर तेरे घर पर आ चुका है और हम इतने माजूर और मजबूर हैं कि तू कोई अबाबीलों का लश्कर भेज दे। यहां भी हम अबाबीलों के लश्कर का इंतजार करें और कौम को
اتنا اپنی مسائل کے اندر پھنسا چکے ہیں کہ بیچاری قوم کسی قابل ہی نہیں ہے. ان کو اپنی پریشانیوں میں اتنا الجھا دیا ہے کہ خودکشی پہ مجبور ہو چکی ہے. باپ اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں. جس نظام کو دیکھو اس نظام کے اندر ایسا ظلم ہے کہ الامان والحفیظ. ابھی کچھ دنوں پہلے اس چیز کے اوپر پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ یہ ہمارے کراچی کے اندر پہلے تو ظلم جو ہے روڈ نہیں بنے، اب اتنا ظلم کہ سارے کے سارے ٹہلر ہماری عام آبادیوں میں داخل ہو چکے ہیں. یہ ڈمپر والے کیسے ہماری آبادیوں کے اندر پہنچتے ہیں؟ کس قانون کے تحت پہنچتے ہیں؟ ان کو تحفظات دینے والا کون ہے؟ آئے دن یہ خبر مل رہی ہے، کبھی کس جگہ پر، کبھی کس جگہ کے اوپر ڈمپر والے نے فلاں کو روک ڈالا، کبھی سواری سے ہٹ کے عورتیں ڈمپر کے نیچے آ رہی ہیں، بچے ڈمپر کے نیچے آ رہے ہیں. کیسا قانون ہے؟ کہاں ریاست ہے؟ اگر ریاست ہوتی تو یہاں کے رہنے والے باشندوں کی جان اس طرح سے جاتی؟ چلو کبھی 10-15 سال کے اندر ایسے واقعات سامنے آ جائیں، اس کی تحقیق شروع کریں تو پوری ایک چین بنی ہوئی ہے. جب ادھر سے آفس والے، اسکولوں والوں کا ٹائم ہوتا ہے، ادھر سے یہ ہمارے بازاروں کا رخ کرتے ہیں، شہر کا رخ، درمیانے وسط شہر میں نظر آتے ہیں. بس ہر اسٹاپ کے اوپر ہر ان کی جو ہے بنی ہوئی جو چیکنگ پوسٹ ہے، اس پوسٹ کے اوپر پیسے دو، آگے چلے جاؤ. مانا کہ وہ چوری کر رہے ہیں، وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ریاست تو اپنے ہونے کا ثبوت دے. کیا ریاست ان کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو چکی ہے؟ ایک طرف تو ریاست راتوں رات ایسا ہو رہا ہے، وہاں کے باشندے غائب ہیں، وہاں کے لوگ غائب ہیں، وہاں کا پتہ ہی نہیں چلتا نظام کون سا چل رہا ہے، وہاں حکومت کس کی ہے. دوسری طرف یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہر چیز میں رشوت اور حرام خوری اتنی عام ہو چکی ہے کہ الامان والحفیظ. تو دوستو، عرض کرنے کا جو مقصد ہے، جو منشا ہے، ہمیں تو اللہ معاف کرے کل قیامت کے دن ہمارے آباء و اجداد نے گریبانوں سے پکڑ لیا تو ہم تو ان کا حساب نہیں دے سکتے، باقی تو دور کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جانیں لٹائی، اپنی ساری کی ساری جائیدادیں لٹا دی. ہماری ماؤں نے، بہنوں نے زندہ دریاؤں کے اندر اپنی عصمت بچانے کے لیے چھلانگیں لگا دی. اور جو لٹے پوٹے چند قافلے کے لوگ پہنچے، وہ آئے تو یہاں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے وہ الگ داستان ہے. اور 80 سال کے قریب گزرنے کے باوجود جو مقاصد تھے، جو قراردادیں پیش کی گئی، آج تک ان پر عمل نہیں ہو سکا. تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے. ملک کی آزادی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے. یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں ہے. اللہ نے تو ہمیں عزت کے ہمارے لیے سامان کیے ہیں، لیکن کاش یہاں کا ارباب اقتدار طبقہ بھی ہوش کے ناخن لے. اور دوسری آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اللہ بدر کے موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم کمزور تھے. بدر والوں کو 313 کو اللہ مخاطب کر کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تم کمزور تھے، ہم نے تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی، تمہیں مضبوط کیا. اب تم فاتح بن چکے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہاں تو اللہ معاف کرے فَاتَّقُوا اللَّهَ کا کہیں سمجھ ہی نہیں آتا. پورے کا پورا ملک اللہ کی بغاوت پہ اترا ہوتا ہے اور ہر وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ معاف کرے آزادی کے نام پر
جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا. گناہگار کو اللہ معاف کر دیتے. گناہگار انسان ہی ہوتا ہے، فرشتے نہیں ہوتے، نبی نہیں ہوتے، انسان ہی گناہ کرتا ہے. لیکن ہم جو اس وقت کام کر رہے ہیں یہ بغاوت ہے، بغاوت. اجتماعی طور پر اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، اور اپنے جتنے پروگرام ہیں ہم ان کو اس طرح سے مکمل کرتے ہیں جس میں اللہ کے عذاب کو دعوت. کہیں فائرنگ ہے، کہیں گانے ہیں، کہیں ہو ہا ہے، لہو و لعب کی چیزیں ہیں. تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو ارباب اقتدار ہیں وہ اس کوشش میں لگے کہ نماز قائم ہو، زکوٰۃ ادا ہو، اور امر بالمعروف پر عمل ہو. جب اس پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ یہ ریاست واقعی مدینے کی ریاست بن جائے گی. یہ ریاست ایک واقعی قابل نمونہ، قابل تکلیف ریاست بن جائے گی. اللہ نے اس ریاست کو ہر چیز سے نوازا ہے. یہاں کے ادارے، یہاں کے شعبے، ہر چیز مضبوط ہے. لیکن درمیان کے اندر سے اگر کالی بھیڑوں کو چھانٹا نہ گیا تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ کہیں اس نعمت کو ہم سے چھین نہ لے. تو اللہ ہم سب کو اس بات پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو جیسے محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ہمارا دستور، ہمارا منشور قرآنی شکل میں موجود ہے، ہمیں ہماری نسلوں کو اس کو نافذ کرنے میں اور نافذ کروانے میں استعمال کروائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.